بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. بزرگان ملت، عزیز دوستو، نوجوان بھائیوں، ایام فاطمیہ آپ کے ہاں مسلسل مجالس ہو رہی ہیں. ہر بندہ اپنے طرز پہ اپنے اس فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہے. میرا ایک اپنا مزاج ہے. میری گفتگو یا میری مجلس کہیں وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ کی نماز ہوتی ہے. آپ تکبیرۃ الاحرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، درمیان میں کوئی فالتو کو گفتگو، کوئی ادھر دیکھنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. میں مجلس میں سوائے معصومین کے فرامین، قرآن کی آیات، علماء اعلام کے ارشادات ہی عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدہ طاہرہ کی عظمت کے بارے میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کروں. اور شاید اس میں آپ کے مزاج کے مطابق مجلس کم ہو. میں نے کچھ معلومات جو جمع کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مختصر سی تمہید عرض کرنے کے بعد پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے وہ کوئی دینی ماحول نہیں تھا.
جہالت تھی، ہر طرف گمراہی تھی، ہر طرف تاریکی تھی۔ عربستان میں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اگر عربستان کا بدو درست ہو گیا تو پھر کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو درست نہ ہو۔ آپ اگر ان کا اندازہ لگانا چاہیں، ان کی حالت، ان کی کیفیت، اس معاشرے کو، تو ایک مہربان باپ ہونے کی بجائے والد ایک قسی القلب انسان تھا، ایک قاتل انسان تھا، جو اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتا ہے۔ یہ اس زمانے کے حضور کے آنے کے پہلے حالات۔ ایک شخص سرور کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر مجھے کوئی مقام دیا جائے، میرے بڑے خدمات ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا تیری خدمت ہے؟ کہا میں وہ غیرت مند ہوں جس نے اپنی 7 لڑکیاں زندہ درگور کی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی 7 لڑکیاں میں نے زندہ دفن کی ہیں۔ سرور کائنات کی پیشانی پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا اے شخص، اگر تو کلمہ پڑھنے نہ آیا ہوتا تو میں تجھے یہاں بیٹھنے نہ دیتا، اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے، لیکن مجھے حکم ہے جو کلمہ پڑھنے کے لیے آئے میں اسے بھگا نہیں سکتا۔ باپ بیٹی کو اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہے، بیٹی والا اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ لڑکے والا طاقتور ہوتا ہے اور لڑکی والا کمزور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نہ سکول تھے، نہ کالج تھے، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ پیغمبر اس وقت موجود تھے، حضور سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ جاہل تھے، بدو تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ لڑکی باعث ننگ ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ شرم سے سیاہ ہو جاتا، وہ لڑکی کو باعث ذلت سمجھتا۔ محبان آل بیت، موالیان حیدر کرار دینی مدرسہ ہے، مسجد میں پرام ہے، سیدہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بدو تھے، وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، نہ اس وقت شعور تھا، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا۔ آج تو ماشاءاللہ سکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آج ہر طرف تعلیم ہے، ہر گلی میں 6 سکول کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس زمانے کے جراثیم آج اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیں تو آج آپ کو یہاں بھی موجود ہوں گے، نظر آئیں گے۔ جس کے ہاں 1 2 3 بیٹیاں ہو جائیں، بلکہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ رشتہ داروں کو اطلاع ہی نہیں کرتا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے خواتین میں سے کہ بھئی اطلاع کرو، کہتے ہیں اطلاع ہو جائے گی نا، کیا جلدی ہے۔ اور اگر 2 3 ہو جائیں
وہ گھر والوں کو کوئی فکر ہو یا نہ ہو، محلے کی احمق اور بے وقوف عورتوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کی ذات نے 3 بیٹیاں پیدا کر دیں۔ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، معصومین کے ارشادات سے دوری۔ قرآن تو کہتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا۔ لڑکے پیدا کرنا اسی کا کام، لڑکیاں پیدا کرنا اسی کا کام۔ وہ جس کو چاہے لڑکیاں عطا کرے، جس کو چاہے لڑکے عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں سے محروم رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پروردگارا مجھے بیٹی عطا کر۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے بعد دعا مانگی، پروردگارا مجھے بیٹی عطا کر جو میرے جنازے پہ آنسو بہائے، گریا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں غالباً سرور کائنات کا ارشاد ہے جس کو امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اللہ اس کو 3 بیٹیاں عطا کرے، یا اس کی 3 بہنیں ہوں اس کی سرپرستی میں، وہ بہنوں کی کفالت کر رہا ہو اور ان کو پروان چڑھائے، پروان چڑھا کے تربیت کر کے شوہر کے گھر میں بھیج دے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ جس کو 4 بیٹیاں عطا کرے اور چاروں کی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھا کے شوہر کے گھر بھیج دے، اس پہ جنت واجب ہے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ 4؟ فرمایا نہیں 3۔ یا رسول اللہ 3؟ فرمایا نہیں 2۔ پوچھا یا رسول اللہ 2؟ فرمایا جو ایک بچی اپنی ایک بیٹی کی تربیت کر کے کفالت کر کے اسے پروان چڑھا کے شوہر کے گھر پہنچا دے، میں نبی ہونے کی حیثیت سے اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عظمت بتائی۔ اب آپ دیکھیں جس دور میں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس دور میں 10 آیتیں آ جاتی قرآن کی کہ بچی کا بڑا مقام ہے، بچی کی بڑی عظمت ہے، یقیناً اثر ہوتا، لیکن خالق اکبر نے عملی اقدام کیا کہ جب بچی والے کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، بچی کو باپ کے لیے باعث ننگ سمجھا جا رہا تھا، خالق اکبر نے اپنے حبیب کے گھر میں لڑکی پیدا کر کے بتایا کہ اگر لڑکی والا کمزور ہوتا تو میں اپنے حبیب کو لڑکیاں عطا کرتا۔ اور لڑکی بھی معمولی نہیں، لڑکی بھی معمولی نہیں۔ آپ پڑھیں عربوں کی تاریخ، کئی ایسے تھے جن کی کئی درجن اولادیں تھیں۔ آپ پڑھیں، 4 شادیوں کی شریعت اجازت دی، آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں ان کی اولاد کا۔ پیغمبر اکرم کو 1 بیٹی عطا کی،
اور فرمایا جب بیٹے بھی عطا کیے، بیٹے بلا لیے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب تک ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کی اولاد ختم ہو گئی، یہ بغیر اولاد کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تو خالق اکبر کا ارشاد ہوا میرا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا ایک معنی اولاد کثیر عطا کی ہے، دیکھنے میں ایک بیٹی ہوگی لیکن کائنات میں اس کی اولاد پھیلی ہوئی ہوگی۔ آج دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں سیدہ طاہرہ کی اولاد موجود نہ ہو۔ فرمایا دیکھنے میں ایک ہے، خیر کثیر۔ فرمایا میں نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں عربوں میں تھا، ابھی حافظ بھی بتا رہے تھے، بیٹوں کی اولاد کو اپنی اولاد کہا جاتا ہے، بیٹیوں کی اولاد کو غیروں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ یہ تو غیروں کی اولاد ہے۔ حضور نے اس کلیے کو باطل کیا، اپنی بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد کہا یہ میری اولاد ہے۔ اللہ نے میری نسل کو، میری اولاد کو صلب علی میں رکھا ہے، اور میں آج صلب علی میں رکھا ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی پوری زندگی حسنین کو اپنے فرزند نہیں کہا، اولاد رسول کہا۔ جب بھی پکارا حسنین کو اولاد رسول کہہ کے پکارا۔ سعید ابن جبیر ایک حافظ قرآن، نیک پارسا شخص، حجاج ابن یوسف کی قید میں ہے، گرفتار ہے، پکڑ کے لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، حجاج کے سامنے آیا۔ حجاج نے کہا سعید میں نے سنا ہے تو حسنین کو اولاد پیغمبر کہتا ہے، کہ حسنین اولاد پیغمبر ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے؟ کہا ہاں میرا عقیدہ ہے۔ کہا قرآن سے ثابت کرنا، لیکن آیت مبالہ سے نہیں۔ آیت مبالہ میں تو ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ آیت مبالہ سے ثابت نہیں کرنا، کسی اور آیت سے ثابت کرنا ہے۔ اس دربار میں، حجاج کے دربار میں ایک حافظ قرآن بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں نے پورے قرآن پہ نظر دوڑائی، میں نے کہا کوئی آیت نہیں، آج یہ مارا جائے گا۔ حجاج نے کہا تھا اگر ثابت نہ کیا تو میں تمہارا، یہ جلاد دیکھ رہا جو تلوار لے کے کھڑا ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور اگر بتا دیا تو میں تجھے انعام دوں گا۔ وہ حافظ کہتا ہے، شام کا حافظ کہتا ہے میں حیران ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ سعید پہ اس وقت الہام ہوا، اور سعید نے سورہ انعام کی 2 آیتیں پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ۔ عیسیٰ پہ آ کے سعید خاموش ہو گئے۔ حجاج نے کہا اس سے کیا ثابت؟ کہا حجاج عیسیٰ نبی 27 یا 36 واسطوں کے ساتھ، ماں کے ذریعہ
اولاد ابراہیم ہو سکتے ہیں تو حسنین ایک واسطے سے ذریت پیغمبر نہیں ہو سکتے؟ حسنین کا تو ایک واسطہ ہے، ماں کا۔ عیسیٰ نبی اور ابراہیم کے بارے میں بعد میں 36 لکھا ہے، بعد میں 27 لکھا ہے۔ اتنی پشتوں کے بعد قرآن عیسیٰ نبی کو ذریت ابراہیم کہتا ہے۔ اب چونکہ بھرے دربار میں وعدہ کیا تھا کہ اگر ثابت کیا تو انعام دوں گا، 10,000 دینار کی تھیلیاں دیں سعید کو۔ ابھی حافظ صاحب ہمارے فضائل پڑھ رہے تھے، سعید ہم جیسا نہیں تھا۔ سعید نے کہا یہ تھیلیاں رکھو، اس شہر کے فقراء کو بلاؤ، غریبوں کو بلاؤ، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ۔ وہ تھیلیاں کھولی گئیں، وہ یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کی جا رہی تھیں، اور سعید کہہ رہا تھا اے اس شہر کے یتیموں، اے غریبوں، اے مسکینوں، یہ میرا تم پہ احسان نہیں، یہ میرا تم پہ احسان نہیں، اس کو میرا احسان نہ سمجھنا، یہ کیا ہے جو تمہیں مل رہا ہے؟ کہا ھذہ صدقۃ الحسنین، یہ حسنین کا صدقہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوگی، اگر وہ اس کی تربیت کر کے اگر اس کو شوہر کے گھر پہنچا دیتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت واجب ہے۔ قرآن مجید کا 15واں سپارہ آخری رکوع اور 16ویں پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر چلے، وہ 3 واقعے ہیں، ان کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ کشتی میں سوراخ کیا، حضرت موسیٰ بول پڑے، ایک دیوار استوار کرنے لگے، بول پڑے، ایک جوان کو قتل کیا، بول پڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے جس جوان کو حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی، اس جوان کے بدلے میں ایک بیٹی عطا کی جس کے شکم سے 70 انبیاء آئے، 70 انبیاء آئے اس کے شکم سے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹے نعمت ہیں، نعمت کا حساب ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نیکیوں کے اوپر اجر ہوگا، وہاں اجر دیا جائے گا عمل سے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے عمل سے اور پیغمبر اکرم نے اپنے کردار سے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، مصنف ہیں، جس میں روایت ہے کلما جاءت فاطمۃ فقام الیہا ورحبہا واجلسہا علی مجلسہ، جب بھی، ایک دو دفعہ نہیں، جب بھی فاطمہ تشریف لاتی، 1-2 مرتبہ کی بات نہیں ہے، جب بھی تشریف لاتی، فقام رسول اللہ علیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے،
الیہا کا معنی ہے فقط کھڑے نہ ہوتے، بیٹی کا استقبال کرتے۔ وَرَحَّبَهَا مرحبا کہتے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِ اس مقام پہ بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ کیا یہ بیٹی کی حیثیت سے تھا کہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہیں؟ اگر بیٹی کی حیثیت سے ہوتا تو یہ عمل سنت ہوتا، پھر ہر باپ پہ اس سنت کی پابندی ضروری ہوتی، لیکن فاطمہ کا احترام بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ یہ پیغمبر کا کھڑا ہونا یہ امر الہی تھا، جس امر کی اطاعت تھی۔ فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ امر الہی تھا، جس کے لیے پیغمبر خاتم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے۔ جسم مادی ہوتا ہے، روح ملکوتی ہوتی ہے۔ خاتون جنت وہ معظمہ ہیں جن کا روح ملکوتی اور گوہر جسمانی جنت ہے، جنت کا میوہ ہے۔ پیغمبر خاتم معراج پہ گئے، فرماتے ہیں وہاں مجھے جبریل نے ایک پھل دیا جس کی خوشبو نے عقل کو حیران کر دیا۔ ابیض ورقن، فرمایا وہ پھل میں نے کھایا، اور پیغمبر خاتم معراج سے واپس آئے۔ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم خدیجہ میں منتقل ہوا، خدیجہ منتقل ہوا، اسی سے جسم بنا، اسی جنت کے میوے سے۔ اور آپ کو کائنات میں یہی ایک معظمہ ملے گی خواتین میں کہ جن کے بارے میں روایت ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کی پیغمبر خاتم سے شادی ہوئی تو مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، اب خدیجہ تنہا ہیں۔ سرور کائنات آئے، اندر کمرے میں خدیجۃ الکبریٰ باتیں کر رہی ہیں۔ علم نبوت اور امامت اپنے مقام پہ ہوتا ہے، بعض باتیں پوچھی جاتی ہیں فضیلت کا ذکر کرنے کے لیے۔ پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا جو میرے شکم میں مولود ہے، جب میں تنہا ہوتی ہوں تو وہ مجھ سے مانوس ہوتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا خدیجہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بیٹی ہے تیرے شکم میں، اور یہ اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ اس بیٹی کو 11 فرزند عطا کرے گا جو میرے جانشین ہوں گے۔ یہ اس کے شکم سے، یہ تو حوادثات زمانہ ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کی مشکل وقت میں خدمت کی، کہ سرور کائنات فرماتے ہیں ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ فرمایا دین اسلام کا نفاذ، دین اسلام کا قیام اور دین اسلام کی استقامت دو چیزوں کے ذریعہ ہوئی، علی کی تلوار سے اور خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔
دین قائم ہوا، احکام دین نافذ ہوئے، دین کو استحکام ملا، استحکام عطا ہوا، فرمایا علی ابن ابی طالب کی تلوار سے اور خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کا کوئی جنگ ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب شریک نہ ہوئے ہوں اور یا علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی اس کا فاتح ہو۔ ہر جنگ کے فاتح علی ابن ابی طالب، اور خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین اسلام پہ خرچ ہوا۔ وہی خدیجہ ماں ہیں فاطمۃ الزہرا کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ شادی سے پہلے مشرکین مکہ اس بی بی کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کا لقب تھا، الطاہرہ۔ اتنی عظمت ہے اس بی بی کی۔ اور آج خود دیکھ لیں، حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ جو اسلام کے دو محسن ہیں، آج ان کو بھلا دیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے جب اعلان توحید کیا اور اعلان رسالت کیا تو مکے کی ہر تلوار آپ کے خون کی پیاسی تھی، بڑے بھی مخالف اور چھوٹے بھی مخالف، امراء بھی مخالف، غرباء بھی مخالف۔ امراء مخالف تھے اپنے اقتدار کی وجہ سے، غرباء مخالف تھے اپنی روٹی کی وجہ سے، سارے غلام تھے، بھئی اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو روٹی کہاں سے ملے گی؟ خالق اکبر نے اتنا حسین انتظام کیا کہ بڑوں کا اور وڈیروں کا منہ بند کرنے کے لیے ابو طالب کو پیغمبر کی مدد کے لیے بھیجا، اور غریبوں کے منہ میں روٹی کا لقمہ دینے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا انتظام کیا۔ اور جب تک یہ دو ہستیاں زندہ رہیں، پیغمبر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکا۔ اور جس سال شاب ابی طالب سے واپسی کے بعد جس سال ان کا انتقال ہوتا ہے، اس سال کو، پورے سال کو پیغمبر اکرم نے سوگ کا سال قرار دیا۔ دونوں کی عظمت کتنی ہے! ابو طالب 12 معصوموں کے باپ اور خدیجۃ الکبریٰ 12 معصوموں کی ماں۔ خدیجۃ الکبریٰ عام نہیں ہے، 12 معصوموں کی ماں۔ بہت زیادہ، جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو بہت زیادہ یاد کرتے تھے سرور کائنات۔ ایک جوان بیوی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس جوان موجود ہیں۔ اس نے اپنے ذہن کے مطابق کہا جوان آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا خبردار، میں خدیجہ کو بیوی ہونے کی حیثیت سے یاد نہیں کرتا، میں خدیجہ کو اپنا مددگار ہونے کی حیثیت سے یاد کرتا ہوں۔ خدیجہ اس وقت میرے اوپر اسلام لے آئی جب کوئی مسلمان نہ تھا، وہ اس وقت ایمان لے آئی جب میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں اسی بی بی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرمایا جب جناب سیدہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک نور روشن ہوا جو پورے مکہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا، بلکہ بحار الانوار کی روایت ہے مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوا۔
سیدہ کی ولادت با سعادت کا نور 20 جمادی الثانیہ بعثت کے 5ویں سال کے بعد پیغمبر اکرم کو یہ خوشی ملی کہ آپ کے گھر میں جناب سیدہ کی ولادت با سعادت ہوئی. اور خود بی بی روایت کرتی ہیں کہ جب میری بچی کی ولادت ہوئی تو پہلا کام کیا کیا؟ روایت میں ہے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سر سجدے میں رکھا خدا کے حضور. شیعو جناب سیدہ کی تعلیم دیکھو، اور آج کل ہم اپنے ماحول کو اور اپنی تبلیغات کو دیکھیں. ابھی زمین پہ پہلا قدم آ رہا ہے، اپنی پیشانی خاک کے اوپر ہے خدا کے حضور. انگشت شہادت کو بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ، اور میرے بابا علی رسول اللہ ہے. وَأَنَّ بَعْلِي سید الاولیاء، اور میرے شوہر علی ابن ابی طالب سید الاولیاء ہیں. وَأَوْلَادِي سید الاسباط، اور میری اولاد پیغمبر کی اولاد کی سردار ہے. یہ جملے ہیں سیدہ کے. ولادت کے وقت اس بی بی کی کتنی عظمت ہوگی کہ جنہوں نے ولادت کے ٹائم پہ اللہ کی وحدانیت کا اور اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب جب بچی کی ولادت ہوئی، سرور کائنات کی خوشی جو تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا کوئی نام رکھیں. فرمایا میں اللہ سے سبقت نہیں کرتا، اس بیٹی کا نام اللہ کی طرف سے آئے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے فرمایا میری جدہ سیدہ طاہرہ کہ اللہ کی ذات نے 9 نام نازل کیے، 1 2 نہیں 9 نام. پہلا نام فاطمہ تھا، پہلا نام سیدہ کا فاطمہ، جس کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ایک معنی جو خود سرور کائنات نے بیان کیا ہے، باقی بھی سرور کائنات اور معصومین نے بیان کیے کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کی کنہ معرفت سے کوئی شخص آگاہ نہیں ہو سکتا، ان کی وہ عظمت ہے. دوسرا فرمایا فاطمہ وہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جس کو اور اس کے محبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے. فاطمہ کے محبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے. عرض کرتا جاؤں، ایک خاتون جناب سیدہ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں سیدہ سے کہ میرا شوہر کہتا ہے میں فاطمہ کا شیعہ ہوں. بی بی سے کہتا ہے میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ کا شیعہ ہوں، کیا میرا شوہر آپ کا شیعہ ہے؟ جناب سیدہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو اگر وہ ہمارے احکام پہ عمل کرتا ہے، جو ہم حکم دیں اس کو بجا لاتا ہے اور جس سے ہم روکیں رک جاتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے.
شیعتنا من شیعنا، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے نقش قدم پہ چلے، ہمارے نقش قدم پہ چلے، جو ہم انہیں کہیں اس کو بجا لائیں اور جس سے روکے رک جائیں۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مردوں کے لیے اسوہ ہے۔ پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا عمل۔ کچھ امور ایسے ہیں جن میں عورت کو ایک مثال چاہیے تھی، ایک نمونہ چاہیے تھا، ایک ماڈل چاہیے تھا کہ عورتیں اس کو دیکھ کے عمل کریں۔ عورت کے 3 مراحل ہوتے ہیں: بیٹی، بیوی، ماں۔ عورت کو چاہیے کہ بیٹی ایک مثالی بیٹی کیسے ہوتی ہے، ایک مثالی ماں کیسے ہوتی ہے، ایک مثالی زوجہ کیسے ہوتی ہے، اور آئیڈیل اور ماڈل وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ آئیڈیل معصوم کو ہونا چاہیے، غیر معصوم آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو تاریخ نسوان میں آپ کو 2 عورتیں معصوم نظر آئیں گی، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت زہرا۔ حضرت مریم کاملا نمونہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت مریم کو باپ کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت مریم نے شادی نہیں کی، شوہر کے ساتھ جو بیوی کا کردار ہونا چاہیے وہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ فقط عیسیٰ نبی کی ماں تھی۔ خالق اکبر نے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک مثالی بیٹی بھی تھی، مثالی بیوی بھی تھی اور مثالی ماں بھی بنی۔ اور ان تینوں کرداروں کا اگر ملاحظہ کریں، بیٹی ایسی ہیں کہ ساری زندگی باپ کو شکایت کا موقع نہ دیا، اور بیوی ایسی ہیں کہ ساری زندگی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دیا، اور ماں ایسی ہیں کہ ساری زندگی بیٹوں کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا، ماں اولاد سے جو شفقت کرتی ہے، اس کے 2 معنی لکھے ہیں علماء نے۔ جو شفقت کرتی ہے ماں اولاد سے، پیغمبر شفقت مادری سے محروم ہو گئے تھے بچپن میں، خالق اکبر نے آپ کو بیٹی عطا کی۔ جتنی محبت ماں کو بیٹے سے ہونی چاہیے تھی، خالق اکبر نے یہ جذبہ بیٹی کو عطا کیا، اور وہی محبت فاطمہ نے اپنے باپ کو عطا کی۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے ام ابیہا، باپ کے ساتھ رہیں تو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، اور شوہر کے، میں کل عرض کروں گا، شوہر کے ساتھ رہیں تو مثالی زندگی جناب سیدہ نے گزاری۔ ایک جملے میں جناب سیدہ کی عظمت کو عرض کرتا ہوں۔ شادی کے بعد پیغمبر اسلام نے پوچھا، یا علی فاطمہ کو کیسے پایا؟ یا علی، خواتین جناب سیدہ کی سیرت کا جملہ ملاحظہ کریں۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اطاعت پروردگار میں میری بہترین معاون ہے۔ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین معاون ہے، اور
ماں بنی، دو بڑے احسان ہیں خاتون جنت کے امت مسلمہ پر۔ ایک امامت و ولایت کی حفاظت کی، کل انشاءاللہ موقع ملا تو اس میں عرض کروں گا کہ امامت کی حفاظت کیسے کی، اور دوسرا امت کو تربیت یافتہ اولاد دی۔ امت پہ یہ احسان کیا کہ تربیت یافتہ اولاد۔ امام حسن کی تربیت اس انداز سے کی کہ بیٹا حسن اگر باپ کے قاتل سے بھی صلح کرنی پڑے تو کر لینا۔ یہ تربیت، بیٹا جتنے مشکل حالات آئیں دین کے لیے، اسلام کے لیے اگر صلح کرنی پڑے تو صلح کر لینا۔ اور سید الشہداء کی تربیت کی، بیٹا حسین جب اللہ کے دین کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہو تو پھر اپنا اور اپنے اقربا کا خون دینے سے دریغ نہ کرنا۔ اس سے بڑھ کے بیٹیوں کی جو تربیت کی، بیٹی زینب و کلثوم، میں زیادہ لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے جناب سیدہ کے وہ حالات عرض کرنے ہیں، اور میں کوئی زیادہ مصائب کے حوالے سے پاپڑ بیلنے کا قائل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک جملہ سنو اور وہی جملہ یاد کرنا، گھر بھی بیٹھ کے نماز کے بعد بیٹھ کے اس کو یاد کرنا، انشاءاللہ گھر میں بھی مصلی پر آپ مجلس منعقد کر لیں گے۔ امام صادق کا صحابی ہے سکونی، سکونی نام ہے، مولا کے پاس آیا، کہا امام نے دیکھا پریشان ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ مولا نے پوچھا سکونی کیوں پریشان ہو؟